السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں مسلمانوں کا سیاسی زوال اور اس کے اسباب و حل، تیسری قسط۔ ان قسطوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ 2024 کے پارلیمانی الیکشن کا رزلٹ سامنے آ گیا۔ اس الیکشن میں بھاجپا کو تو اکثریت نہیں مل پائی ہے، لیکن اس کی اتحادی پارٹیوں کو ملا کر وہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہے۔ اب بھی حکومت تو بھاجپا ہی بنائے گی اور بنا چکی، لیکن یہ اس لنگڑے کی حکومت ہوگی جس کو چلنے کے لیے بیساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس پارلیمانی الیکشن پر تو باضابطہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ اپنی قیادت کے نام پر یا اپنے بلبوتے پر 10-20 سیٹیں جیت کر کیا کر لیں گے یا کیا ہو جائے گا، تو ان کے لیے فی الحال نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو بہتر مثال ہیں کہ ان میں سے ایک نے صرف 12 سیٹیں اور دوسرے نے 16 سیٹیں حاصل کر کے کنگ میکر ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ دونوں ہی پہلے کانگریس کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ فی الحال ان دونوں پر ہی پورے ملک کی نظر ہے، اس لیے کہ جدھر یہ رہیں گے حکومت کی کرسی بھی ادھر رہے گی۔ اب NDA ہو یا انڈیا، دونوں اتحادوں سے یہ اپنے مطالبات پورا کروانے کی پوزیشن میں ہیں۔ سبھی محکمے ان کے قدموں میں ہیں۔ بس اسی طاقت اور اسی اپنی سیاست کو اگر اس ملک کا مسلمان سمجھ جائے تو اس کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آزادی ہند کے وقت انگریزوں نے بڑی دور رس چال کے ساتھ یہاں 2 نیشن تھیوری یعنی 2 قومی نظریے کا بیج بو دیا۔ ملک تقسیم کا شکار ہوا اور مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی پاکستان ہجرت کر گئی، لیکن جن لوگوں نے ہندوستان میں رہنے کو ترجیح دی اور یہاں والوں کو ہجرت نہ کرنے کی ترغیب دی، انہوں نے بہت اچھا کیا، اس لیے کہ ہندوستان کا چپا چپا مسلمانوں کی تاریخ اور نشانیوں سے آباد تھا۔ یہاں سے جانے کا مطلب تھا ایک بسا بسایا پاکیزہ گھر چھوڑ کر چلے جانا۔ ہزاروں مساجد و مدارس ویران ہو جاتے۔ آزادی ہند کے بعد ملک کے علماء کرام نے اپنی فراست اور دور بینی سے ایک اہم تحریک چلائی جو بہت کامیاب رہی، اور وہ تھی مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے قیام کی تحریک۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج ہندوستان کی کوئی مسجد امام سے خالی نہیں ہے۔ ایک ایک گاؤں میں کئی مدرسے قائم ہیں، علماء و حفاظ کی خاصی تعداد ہے، اسلامی تشخص محفوظ ہے، ایمانی حرارت باقی ہے، مسلمانی تہذیب زندہ ہے، اور ہر جگہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں۔ لیکن آزادی ہند کے بعد ایک غلطی جو ہم سے ہوئی وہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوئی، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے آزادی کے بعد اپنی کوئی سیاسی طاقت نہیں بنائی، کوئی ایسی سیاسی تنظیم یا جماعت تشکیل نہیں دی جو ملک بھر کے مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی اور رہنمائی کے لیے کافی ہوتی، کوئی ایسی جماعت جس کی سرپرستی علماء کرام فرماتے اور وہ ملک بھر میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لیتی، ایسی جماعت جس کے اصول و ضوابط آئین ہند کے مطابق ہی ہوتے اور وہ جمہوریت کو ہی مشعل راہ بناتی، لیکن اس جماعت کا کنٹرول پوری طرح سے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا۔ ایک شورائی نظام کے تحت ملکی پیمانے کی سیاسی جماعت جو ملک بھر کے مسلمانوں کے حقوق، ان کی زبان، ان کی تہذیب، ان کی شریعت اور ان کے تشخص کی حفاظت کا ذمہ لیتی، اور ملک کی سیکولر جماعتوں کے ساتھ ضابطے اور شرائط کا اتحاد کر کے حکومتوں کے بنانے میں حصے دار ہوتی۔ لیکن وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا۔ آزادی کے بعد کانگریس نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہماری ملی تنظیموں اور دینی رہنماؤں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ کو اس ملک میں الگ سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مل جل کر سیاست کریں گے اور آپ کو، آپ کی قوم کو ہر جگہ جائز حقوق ملیں گے، انصاف ملے گا، نوکری ملے گی، کرسی ملے گی، وزارت ملے گی۔ ملی تنظیمیں بہت جلد سیکولرزم کے جھانسے میں آ گئیں اور انہوں نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا کہ تمہارے لیے اب اس ملک میں رہنے بسنے، کھانے پینے اور زندگی کاٹنے کا یہی ضابطہ ہے کہ تم لوگ کانگریس کا ساتھ دو اور اپنی الگ سے کوئی سیاسی جماعت نہ بناؤ۔ شروع میں کانگریس نے اپنی وفاداری کا کسی حد تک ثبوت پیش کیا اور مسلمانوں کو 40% تک سرکاری نوکریوں میں لیا گیا، انہیں وزارت بھی دی گئی، کرسیاں بھی سونپی گئیں، اور اس طرح پورے ملک کے مسلمانوں کا ووٹ کانگریس کے بینک کی جمع پونجی بن گئی۔ پھر بہت جلد وہ دور بھی آیا کہ کانگریس میں شامل مسلمان نیتاؤں کا اپنی قوم کے حق میں بولنا بھی دشوار ہو گیا۔
وہ جیت کر پارلیمنٹ تو گئے لیکن قوم کی بجائے پارٹی کے نمائندے بن کر رہ گئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ مسلمانوں کو اعلیٰ عہدوں سے دور کر دیا گیا، ان کے ٹکٹ کم کر دیے گئے، ان کی کرسیاں گھٹا دی گئیں، حتیٰ کہ انہیں پارٹی کے حساس عہدوں پر نہ رکھنے کا خفیہ ایجنڈا پاس کیا گیا۔ شہاب نامہ کتاب میں اس کا ذکر ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ سرکاری ملازمت میں ان کی حصہ داری مشکل سے 2 سے 2.5% رہ گئی ہے۔ انہیں صرف ایسی جگہوں سے اسمبلی یا پارلیمنٹ کا ٹکٹ دیا جاتا ہے جہاں ٹکٹ دینا مجبوری ہو۔ مسلمان نہ تعلیم میں آگے ہے، نہ ملازمت میں، نہ کاروبار اور تجارت میں۔ معلوم ہے کیوں اور کون اس کے لیے قصوروار ہے؟ کیا کانگریس، کیا سپا، کیا بسپا، کیا راجد اور کیا یہ سیکولر جماعتیں قصوروار ہیں؟ جی نہیں، سب سے بڑا قصور اپنا ہی ہے کہ ہم نے اپنی آزادانہ سیاست نہیں کی، اور سیاسی طور پر ہم آزادی کے بعد سے اب تک دوسروں کے غلام یا محتاج بنے رہے۔ بھلا کوئی نوکر کو برابر والی کرسی کیوں دے گا؟ اگر ہم نے نام نہاد سیکولر جماعتوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کیا ہوتا اور اپنی آزادانہ سیاست شروع کر لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ پھر ہمارا بھی کوئی لیڈر تیجسوی کی طرح نائب وزیر اعلیٰ بننے کی پوزیشن میں ہوتا، اور ہمارا بھی کوئی نمائندہ نتیش کمار کی طرح گیم چینجر کے کردار میں ہوتا۔ پارلیمنٹ میں شاید کشمیر کا خصوصی درجہ ختم نہ کیا جاتا، 3 طلاقوں پر پابندی عائد نہ کی گئی ہوتی، یکساں سول کوڈ کے قانون بنانے کی بات نہ کی جاتی، ہماری بہنوں کے حجاب پر انگلیاں نہ اٹھائی جاتی، ہماری زبان اردو کے ساتھ اتنی ناانصافی نہ ہوتی، لاکھوں بے قصور مسلم نوجوانوں کو جیلوں میں نہ ڈالا گیا ہوتا، بابری مسجد پر تالا نہ لگتا، بابری مسجد کی جگہ رام مندر نہ بنایا جاتا۔ مسلمانوں نے اپنی سیاسی پارٹیوں کی بنیاد تو رکھی، لیکن انڈین مسلم لیگ کے علاوہ یہ ساری مسلم پارٹیاں بالکل نئی ہیں اور انہیں بنے ہوئے بہت وقت نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان نئی مسلم پارٹیوں کے بننے کا جو فائدہ نظر آنا چاہیے تھا وہ دیکھنے کو نہیں ملا۔